تکبر یہ ہے کہ خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننا ہے، یعنی خود کو بندہ جو نا افضل سمجھے، یعنی اعلیٰ سمجھے کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ بہت بڑا آدمی ہوں، یعنی میں ایک بہت بڑی شخصیت ہوں، باقی یہ سب حقیر ہیں، یعنی یہ کچھ ہیں ہی نہیں۔ تو جس شخص کے دل میں یہ ہونا کہ میں کچھ ہوں، میں بڑا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، تو اب یہ چیز ہے نا، یہ تکبر ہے کہ چونکہ اس نے اپنے آپ کو افضل سمجھا اور سامنے والے کو اس نے حقیر سمجھا، نچلا سمجھا یا نیچ سمجھا یا نچلا سمجھا، تو اب یہ ہے تکبر۔ چنانچہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، یعنی تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں، ذالک ان یری الانسان نفسہ اکبر من غیرہ، یعنی تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے، تو یہ ہو گیا تکبر۔ تکبر کی بھی کچھ قسمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے۔ تکبر کی ایک قسم کفر ہے، جیسا کہ فرعون کا تکبر، اور اس نے یہ کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ الاولی، ترجمہ کنز ایمان، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا، اور یہ بدبخت جو ہے وہ ڈوب کے مرا۔ اچھا، تکبر کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی غلام بغیر اجازت بادشاہ کا تاج پہن کر اس کے شاہی تخت پر براجمان ہو جائے، یعنی اس کے تخت شاہی پر، یعنی اس نے بادشاہ کا تاج پہنا بغیر اجازت، اور اب یہ اس پہ اس نے قبضہ کر لیا، اب یہ بیٹھ گیا بھائی۔ تو جس طرح یہ غلام بادشاہ کی طرف سے سخت سزا پائے گا، بالکل اسی طرح صفت کبر میں شرکت کی مذموم کوشش کرنے والا شخص اللہ تعالی کی جانب سے سزا کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کبریائی میری چادر ہے، لہذا جو میری چادر کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین ہے کہ رب تبارک و تعالی کا کبریائی کو اپنی چادر فرمانا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جیسے ایک چادر کو دو نہیں اوڑھ سکتے، یوں ہی عظمت و کبریائی سوائے میرے دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی۔